الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ویڈیو پیغام میں ہم گفتگو کریں گے شب بارات کی فضیلت اور حقیقت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے بات یاد رکھیں کہ شب بارات کی حقیقت، یہ شب بارات برحق ہے۔ یہ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور اس روایت کو روایت کرنے والا کوئی ایک صحابی نہیں بلکہ 10 مختلف صحابہ کرام سے یہ روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر سے گم پایا تو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جا کے دیکھتی ہوں جنت البقیع میں ہے۔ جنت البقیع یہ قبرستان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ، تجھے پتا ہے کہ اس رات کی کتنی فضیلت ہے؟ اس رات اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، ان کی بقدر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو اس رات کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن دوسری بات بھی یاد رکھیں کہ اسلام میں افراط اور تفرید کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی کہ چیز کو حد سے زیادہ بڑھا کر پیش کرنا یہ افراط ہے، یا کسی چیز کو حد سے کم کر دینا، بالکل اس کی ویلیو ڈاؤن کر دینا، یہ تفرید ہے۔ اس چیز کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شب بارات میں رات کو لوگ عبادت کرتے ہیں، نفلی عبادت انفرادی طور پر، یہ بالکل ثابت ہے، بالکل اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے اس رات قرآن کریم کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکے اس رات نوافل کا اہتمام کریں، جتنا ہو سکے اس رات صدقہ اور خیرات کریں، جتنی بھی عبادات ہیں اس رات مسلمانوں کو کرنی چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ لوگ اس رات کو قبرستان میں جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو جنت البقیع کا واقعہ ہے یہ صرف ایک واقعہ ہے۔ اپنی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ جنت البقیع میں گئے ہیں، اس کے بعد جنت البقیع میں نہیں گئے، یعنی کہ 15 شعبان میں۔ تو سنت عمل یہ ہے، یاد رکھیں، مسنون یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ قبرستان میں جایا جائے، ہر مرتبہ اس کا اہتمام نہ کیا جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایک ہی مرتبہ جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس میں کوئی ہمیشگی نہیں ہے، اس میں کوئی مواظبت نہیں ہے، نہ ہی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو ضرور اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے صحابہ کرام میدان میں ہوتے، اور صحابہ کرام اس سنت کو ضرور زندہ کرتے۔ وہ صحابہ کرام سنت کو کیوں نہ زندہ کرتے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پہ جاتے ہیں، اور جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیٹھے، جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے آرام فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوئے، اسی سفر کے دوران حضرت عبداللہ ابن عمر اسی جگہ پر قضاء حاجت کے لیے گئے، اسی جگہ پر جو ہے وہ قیام فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر بیٹھے تھے، اس جگہ پر قضاء حاجت کی تھی۔ وہ صحابہ کرام اس سنت کو کبھی بھی نہ چھوڑتے۔ اگر یہ سنت ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہوتی کہ ہر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں شب بارات یعنی کہ 15 رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر گئے ہوتے تو ضرور صحابہ کرام اس سنت کو زندہ کرتے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ایک ہی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت البقیع یعنی کہ قبرستان میں جانا ثابت ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ایک ہی مرتبہ اپنی زندگی میں ایک ہی مرتبہ قبرستان میں جائیں، یعنی کہ اس رات۔ ایسا نہیں ہے کہ قبرستان میں جانے کا انکار نہیں ہے، قبرستان میں بالکل جانا چاہیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان میں جانا چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ تیسری ایک اور چیز ہے کہ اس رات میں لوگ رات کو عبادت کر دیتے ہیں، رات کو عبادت کرتے رہتے ہیں، لیکن جب عین
تہجد کا وقت ہوتا ہے، لوگ جا کے گھر میں سو جاتے ہیں، فجر کی نماز ان کی رہ جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، فجر کی نماز وہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن رات کو نفلی عبادات کرتے رہتے ہیں۔ میری بات یاد رکھنا کہ نفلی عبادت اگر ایک پاؤں کے بل کھڑے ہو کے پورا قرآن کریم رات کو پڑھے، یا 100 نوافل پڑھے، نوافل پڑھ پڑھ کے تھک جائے، اور اسی طرح پوری رات 1 منٹ بھی اپنی زبان کو خاموش نہ رکھے، ذکر اذکار کرتے رہے، اگر فجر کی 2 سنت اور 2 فرض آپ سے رہ گئے تو یقیناً اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میری مسلمانوں سے اپیل ہے، ایک تو یہ کہ شریعت کے دائرے میں اس رات کو بھی گزارا جائے، اس رات میں بھی شریعت کے دائرے میں عبادت کی جائے، اس رات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی چیز ثابت ہے اسی کا اہتمام کیا جائے، اپنی طرف سے اضافہ نہ کیا جائے، اپنی طرف سے اپنی خواہشات کا اظہار اس رات نہ کیا جائے، بلکہ وہی چیز عمل میں لائی جائے کہ جو شریعت مطہرہ سے ثابت ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ خدا را جو لوگ رات کو عبادت کرتے ہیں وہ رات کو عبادت کریں، نفل کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس رات یہ فضیلت والی رات ہے، لیکن یہ فضیلت تب آپ کو حاصل ہوگی کہ جب آپ کی صبح کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی صبح کی نماز قضا ہو گئی تو یقیناً آپ جتنی بھی نفلی عبادت کریں، 2 فرض جو صبح کے 2 فرض ہیں ان کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتی۔ اس لیے جو لوگ رات کو عبادت کرتے ہیں ان سے میری اپیل ہے، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ رات کو عبادت کریں، لیکن فجر کی نماز کو بھی جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ وہ چیز شریعت مطہرہ سے ثابت ہے اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے اس رات عبادت کریں، اور فجر کی نماز کا ضرور اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق سچ سمجھنے کی، حق پر عمل کرنے کی، اور حق کے مطابق اور شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔